بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ اللہم صلی بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ صلوات باللہ ارباب مجلس، گزشتہ تین تقاریر میں میں نے اس قرآنی فقرے کے ذیل میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج پھر اسی فقرے کو عنوان قرار دیتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں عرض کر چکا کہ یہ صرف آیہ قرآنی ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا کلمہ بھی ہے، اور ایک خاص چیز یہ ہے کہ اس قرآنی فقرے کو فقط 2 لفظوں کے اضافے کے ساتھ
میرے نبی نے اپنی حدیث بھی بنایا ہے اسے۔ ایک لفظ کا اضافہ نبی نے آیت سے پہلے کیا ہے اور ایک لفظ کا اضافہ آیت کے بعد ہے۔ آیت سے پہلے جس لفظ کا اضافہ کیا ہے وہ ہے قولو، اور آیت کے بعد جس لفظ کا اضافہ کیا ہے وہ ہے فتفلحوا۔ آیت تھی لا الہ الا اللہ، میرے نبی نے جب اسے اپنی حدیث بنایا تو کہا قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ کہنے کے ذیل میں نجات کا جو سرٹیفکیٹ میرے نبی نے دیا ہے اس پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ نجات کا یہ سرٹیفکیٹ نبی نے نہیں دیا ہے، نبی تو فقط اس سرٹیفکیٹ کو دینے کا ذریعہ ہے، اصلاً تو دیا ہے خدا نے۔ اس لیے کہ میرا پیغمبر اپنی مرضی سے کبھی کچھ کہتا ہی نہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو کچھ بھی کہتا ہے مرضی پروردگار سے کہتا ہے، اس کے لبوں کو جنبش ہی ہوتی ہے تب جب وحی الہی جنبش میں آتی ہے۔ تو اگر میرے نبی نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو اسی میں تمہارے لئے نجات ہے، تو اس اعلان کے لیے ذریعہ ہے میرے نبی کی ذات، اصلاً اعلان پروردگار کا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب پروردگار کا اعلان ہے تو اس میں جو شک کرے وہ کچھ بھی ہو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب دل کی گہرائیوں کے ساتھ توحید الہی کو مان لینے کے بعد جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس کے لیے نجات یقینی ہے۔ مگر اب جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، پیغمبر کی اس اعلان کے بعد نجات پر کوئی شک نہیں، یقینی ہے نجات۔ لیکن انصاف سے بتائیے، ایک شخص نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ توحید کو تسلیم کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب قول رسول کے مطابق نجات تو یقینی ہے، لیکن اگر یہ اتنے دن زندہ رہ گیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کہ نبی نے حکم نماز دے دیا، تو کیا اب فقط لا الہ الا اللہ کہہ کے نجات مل جائے گی؟ نہیں، اب فقط لا الہ الا اللہ کہہ کے نجات نہیں ملے گی، نجات تبھی ملے گی جب کلمے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ لی جائے۔ دیکھیں نماز پڑھے بغیر فقط کلمہ پڑھ کے نجات اسی کو مل سکتی ہے جو حکم نماز آنے سے پہلے مر جائے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جو حکم نماز آنے سے پہلے مر جائے وہ فقط کلمہ پڑھے اور نجات پا جائے گا۔ اچھا چلیے، ایک شخص نے کلمہ بھی پڑھ لیا، حکم نماز آ گیا، نماز بھی پڑھ لی، اب تو اس کی نجات یقینی ہے۔ لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا، یہ نماز پڑھنے والا اب اتنے دن اور زندہ رہ گیا کہ نبی نے حکم روزہ دے دیا، اب کیا کلمہ اور نماز جنت دلا دے گی؟ نہیں، اب کلمہ کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا، نماز کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی جب تک روزہ بھی نہ رکھا جائے۔ روزہ رکھے بغیر فقط کلمہ اور نماز پڑھ کے جنت وہی جا سکتا ہے جو حکم روزہ آنے سے پہلے مر جائے۔
متوجہ ہے نا اب ایک شخص ہے جس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، تو اب تو نجات یقینی ہے۔ لیکن اگر یہ شخص اتنے دن زندہ رہ گیا پھر کہ نبی نے حکم حج دے دیا اور اب اس پر حج واجب ہو گیا، تو کیا حج کیے بغیر فقط کلمہ، فقط نماز، فقط روزہ اسے جنت دلا دے گی؟ کہا نہیں، جب تک یہ حج بھی نہ کرے اس وقت تک جنت نہیں ملے گی۔ جنت حج کیے بغیر تبھی مل سکتی ہے جب یہ حکم حج آنے سے پہلے مر جائے۔ تو کسی بھی حکم پر عمل کیے بغیر جنت اسی وقت مل سکتی ہے جب حکم آنے سے پہلے یہ شخص مر جائے۔ تو اب میں بغض علی رکھنے والوں سے ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر تمہیں علی کو مولا مانے بغیر جنت چاہیے تھی تو غدیر سے پہلے مر گئے ہوتے۔ علی کو مولا مانے بغیر جنت کی تمنا ہے تو غدیر سے پہلے مر گئے ہوتے۔ لیکن اگر غدیر تک زندہ رہ گئے تو اب نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، جب تک علی کو مولا نہ مان لیا جائے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ اچھا دیکھیے، بالکل سامنے کی بات ہے، کوئی تنظیم ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، کوئی کمیٹی ہو، کوئی بھی انجمن ہو، دو ایسی ضرورتیں ہیں جس کے بغیر یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک افراد، ایک پیسہ۔ افراد نہیں ہے، کمیٹی نہیں کام کر سکتی، پیسہ نہیں ہے، انجمن کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی کمیٹی، کوئی بھی انجمن، یہ دو اس کی لازمی ضرورتیں ہیں، ان کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسلام جب اس دنیا میں آیا تو اسے بھی انہی دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ اور دونوں چیزوں کی اسلام کے پاس کمی تھی، نہ افراد تھے نہ دولت تھی۔ جملے پر توجہ دیں گے آپ؟ نہ اسلام کے پاس افراد تھے، نہ اسلام کے پاس دولت تھی۔ لاکھوں سلام اس ابو طالب پر جس نے افراد کی ضرورت کو پورا کر دیا، بے حساب سلام اس خدیجہ پر جس نے اسلام کی دولت کی ضرورت کو پورا کیا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ ابو طالب کی سپورٹ کے بعد اسلام کو افراد کی کمی کا احساس نہ رہا، اور خدیجہ کی دولت کے بعد اسلام کو دولت کی کمی کا احساس نہ رہا۔ دیکھیں، یہ بات مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے اور سچائی ہے، حقیقت ہے کہ مولا علی کے فضائل پر آپ بے حد خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونا آپ کا حق ہے۔ ماں کی جو کردار کی طہارتیں ہیں وہ متقاضی ہیں کہ علی کے فضائل پر خوش ہوا جائے۔ تو میں مولا کے فضائل پڑھوں گا،
لیکن جس نقطے سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، ذرا سا اسی کے سہارے مجھے آگے بڑھنے کا موقع دیجیے۔ یقیناً علی کے فضائل بیان ہونا چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رہے علی کی رگوں میں ابو طالب کا خون۔ اسلام پر علی سے پہلے ابو طالب کا احسان ہے۔ یہ اسلام کے دو عظیم محسن ہیں، ایک ابو طالب، ایک جناب خدیجہ۔ خدیجہ عرب کی اس دولت مند بیوی کا نام جس کی دولتوں کی انتہا کا عالم یہ تھا کہ کوئی تاجر پورے عرب کا ایسا نہیں تھا جو ان کا قرض دار نہ ہو۔ اور اسی دولت کی انتہا کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کا ہر دولت مند یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ خدیجہ کی شادی ہو جائے، مگر جناب خدیجہ نے ہر ایک کے پیغام کو ٹھوکر مار دی۔ اور اب آپ سے زیادہ میرے اس جملے کی قدر کوئی نہیں کرے گا، دولت مندوں کے پیغامات کو ٹھکرانے والی خدیجہ، اس نے خود پیغام اس کے نام دیا جو بظاہر بالکل نادار تھا۔ میں نے لفظ بظاہر کا استعمال کیا، بظاہر کچھ نہ تھا جس کے پاس۔ اچھا دیکھیں، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ آج 1400 سال کے بعد یہ ہمارا ماڈرن زمانہ، لیکن اس ماڈرن زمانے میں بھی ماں باپ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ ان کی بیٹی خود سے کسی لڑکے سے کہے کہ ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس ماڈرن زمانے میں۔ تو آپ سوچئے کہ جب 1400 سال کے بعد یہ انسان اتنی زیادہ ترقی کر گیا ہے اور تب اسے یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی لڑکی خود سے کسی لڑکے سے کہے کہ ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو 1400 سال پہلے جو خدیجہ کا زمانہ تھا، جہاں دنیا لڑکی کو اپنی بے عزتی کا ذریعہ سمجھتی تھی، وہاں خدیجہ نے جب خود میرے نبی کے نام پیغام دیا تو پورے معاشرے میں کتنا بڑا طوفان آ گیا ہوگا۔ آج اگر ہماری لڑکی خود سے کسی لڑکے سے کہے ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کہیں گے ناک کٹ گئی، عزت خاک میں مل گئی۔ انسان تو برادر یہی کہیں گے کہ نہیں؟ پورا معاشرہ تھوکنے پر تیار ہو جائے۔ تو کیا جناب خدیجہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم جب پیغمبر کے نام پیغام بھیجیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اب توجہ دیجئے گا، اب آپ کا جوش ایمانی وزن کرے گا۔ معلوم تھا خدیجہ کو کہ کیا ہوگا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی پیغام دیا کیوں؟ دیکھیں اگر ہمارا 100 روپیہ کھو جائے تو ہمیں ملال ہوگا 100 روپیہ کھو گیا، لیکن ہم صحیح کہیں 100 روپیہ لگا دیں اس امید کے ساتھ کہ ہمیں 10,000 ملے گا تو 100 کے جانے کا کوئی غم نہیں ہوگا، اس لئے کہ 1,000 کے ملنے کی خوشی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ 100 جائے اور کچھ نہ ملے تو غم ہوگا، لیکن 100 کے جانے کے بعد 10,000 کے ملنے کی امید ہو تو 100 کے جانے کا غم نہیں ہوگا۔ خدیجہ جانتی تھی میرے پیغام دینے کے بعد معاشرے میں ہیجان آئے گا، مگر خوش یہ تھی یہ معاشرہ مجھے بے حیا کہے تو کہے، مجھے فاطمہ کی ماں بننے کا شرف تو مل جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔
اس مقام پر ایک علمی نکتہ ہے، ایک علمی نکتہ ہے جو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ خدیجہ کے اس اقدام کو معاشرہ جو چاہے کہے، سماج جو چاہے نام دے، لیکن خدیجہ کے اس عمل سے میرے نبی کی آبرو رہ گئی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیے، اب تک جتنوں نے جناب خدیجہ کے نام پیغام بھیجا تھا، کسی نے کیریکٹر سے مروب ہو کے نہیں بھیجا تھا، سب نے دولت سے مروب ہو کے بھیجا تھا۔ اچھا، یہ جو میرے نبی کی شادی خدیجہ سے ہوئی، اگر خدیجہ پیغام نہ دیتی تو کیا یہ شادی نہ ہوتی؟ کہ رشتے اللہ کے عطا ہوتے ہیں، دنیا تو صرف ملاتی ہے، تو یہ شادی یقیناً ہوتی، تو ہوتی تو کیسے ہوتی؟ بھائی اگر خدیجہ پیغام نہ دیتی تو حالات کچھ ایسے بنتے کہ پیغام میرے نبی کی طرف سے جاتا، اور اب اگر نبی کی طرف سے پیغام جاتا تو ایک عیب ضرور ہو جاتا۔ وہ لالچی عرب جنہوں نے خدیجہ کو دولت کے لالچ میں پیغام دیا تھا، وہ سب میرے نبی پر لالچ کا الزام لگاتے کہ محمد نے دولت کے لالچ میں یہ شادی کی ہے۔ ہوتا ایسا یا نہ ہوتا؟ مگر جب پیغام خدیجہ نے دے دیا تو میرا نبی لالچ کے الزام سے بچ گیا، بچ گیا یا نہیں؟ اللہ نے دیکھا کہ خدیجہ تم نے پیغام دے کے میرے نبی کی آبرو بچائی ہے، معاشرہ تمہارے عمل کو بے حیائی کہتا ہے کہے، معاشرہ تمہارے عمل کو بے شرمی کہتا ہے تو کہے، مگر چونکہ تمہارے عمل سے میرے نبی کی آبرو بچی ہے تو صحیح، جو تمہارے اس عمل کو میں قانون اسلامی نہ بنا دوں، اب قیامت تک مسلمانوں میں جتنی شادیاں ہوں گی ایجاب لڑکی کی طرف سے ہوگا، قبول لڑکے کی طرف سے ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ خدیجہ کے اس عمل کو اسلام کا قانون بنا دیا اللہ۔ اچھا، رشتہ آیا، طے ہو گیا، میرا نبی دولہا بن کے خدیجہ کے دروازے آ گیا۔ اب یہ دنیا ابو طالب کے لیے چاہے جتنے کفر کے فتوے لگاؤ، اس حقیقت سے آج تک کوئی انکار نہ کر پایا کہ حق دے پیغمبر اسلام ابو طالب نے پڑھا۔ اب دیکھیں، چاہے شادی ہمارے ہاں ہو یا ہم سے ہٹ کے دوسرے فرقوں میں ہو، ایک چیز مشترک ہے، عقد ہونے سے پہلے خطبہ ہمارے یہاں بھی مولوی پڑھتا ہے، ادھر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، خطبہ دونوں طرف ہوتا ہے۔ خطبہ عقد ابو طالب نے پڑھا وہاں، اور اب اس خطبے کے 2 جملے سن لیجئے، اس کے بعد میری گارنٹی ہے کہ آپ کو جوش یقیناً آئے گا۔ پورے مجمع کو خطاب کر کے ابو طالب نے کہا، بھائیو سنو، میرے بیٹے محمد کے پاس دولت دنیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہیں ابھی صرف گردن ہلی ہے، لیکن اگلا جملہ سنیے، میرے بیٹے محمد کے پاس دولت دنیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر میرے اللہ نے، ارے کہاں سو رہے ہیں، دولت دنیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر میرے اللہ نے اسے جو شرف بخشا ہے اس کے مقابلے میں کوئی دولت بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ مگر میرے اللہ نے، کیا اب بھی لا الہ الا اللہ کی ضرورت ہے؟
میرے اللہ نے اسے جو شرف بخشا ہے اس کے مقابلے میں کوئی دولت بھی نہیں ہے. دیکھیں کسی شرف کی طرف اشارہ ہے جناب ابو طالب کا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے نبی کے پاس وہ کون سا ایسا شرف تھا جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت نہیں تھی؟ کہا جناب اس شرف کا نام نبوت ہے، اس شرف کا نام رسالت ہے. تو اب ابو طالب کے جملے کو میں اپنے جملے میں کہوں. ابو طالب نے کہا میرے بیٹے محمد کے پاس دولت دنیا تو نہیں ہے، مگر میرے اللہ نے اسے نبی بنایا ہے. اس نبوت کے مقابلے میں کوئی دولت بھی نہیں ہے. یہ کب کہا ابو طالب نے؟ بوقت عقد. میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں. بوقت عقد. اور بوقت عقد میرے نبی کی عمر شریف 25 سال، اعلان نبوت 40 سال، یعنی اعلان نبوت سے 15 سال پہلے ابو طالب نے کہا دنیا والوں تم اسے نبی تب جانو گے جب یہ اعلان کرے گا. میں اعلان نبوت سے 15 سال پہلے کہہ رہا ہوں یہ نبی آئے. ارے بھائیو جو اعلان نبوت سے 15 سال پہلے نبوت کا اقرار کر لے، اگر وہ کافر ہے تو مسلمان کون ہے؟ ایک صلوات بھیجئے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا. اچھا ایک بات کہوں. اچھا یہ جملہ کہنے کے بعد ابو طالب نے ایک جملہ اور کہا، اور اس جملے میں دولت کی حقیقت بیان کی. آپ نے فرمایا یہ دولت دنیا ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو ایک چلتا پھرتا سایہ ہے جو کبھی کسی ایک سر پر نہیں ٹھہرتا. دیکھیں اس سے بہتر دولت کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی. کہ یہ ایک چلتا پھرتا سایہ ہے جو کبھی کسی ایک سر پر نہیں ٹھہرتا. آپ دیکھیں 1400 سال پہلے جو بات ابو طالب نے کہی تھی آج دنیا کے سامنے وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ کل کا شہنشاہ آج کا فقیر، کل کا فقیر آج کا شہنشاہ. یہ بات 1400 سال پہلے ابو طالب کہے گئے. جو کچھ 1400 سال بعد ہونے والا تھا وہ 1400 سال پہلے ابو طالب بتا گئے. اسی کا نام علم غیب ہے کہ نہیں؟ اگر کافر کو اللہ علم غیب دیتا ہے تو ہم ایسے کافر پر لاکھوں سلام بھیجتے ہیں. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والا. اب ایک جملہ کہتا ہوں. اے ابو طالب دولت مند بہو بیاہ کے لے جا رہے ہو اور اسی کے دروازے پر دولت کی توہین کر رہے ہو. ابو طالب نے کہا تم کیا سمجھو میرے پیش نظر کیا ہے؟ دیکھو خدیجہ نے پیغام میں ابتدا کر کے میرے لال کو لالچ کے الزام سے بچا تو لیا ہے، لیکن ابھی کچھ سرپھرے ہیں جو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ شادی دولت کے لالچ میں ہو رہی ہے. تو میں پوری دنیا کو اپنے خطبے کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جسے اللہ نے نبوت جیسی دولت دے رکھی ہے وہ دولت دنیا پہ کیا نظر ڈالے گا؟ ارے یہ شادی ہونے تو دو، اس کے گھر کے بچوں کے ہاتھ کا دھون ضرور جواہر.
جس کے بچوں کے ہاتھ کا دھون زر و جواہر بن جائے وہ دولت دنیا پہ کبھی نظر نہ ڈالے. گویا ابو طالب کی پوری کوشش اس بات کی ہے کہ میرے نبی پر لالچ کا جو الزام لگنے کی گنجائش ہے وہ بھی ختم ہو جائے. اب جو بات کر رہا ہوں وہ آپ کے مزاج کی. خدیجہ نے پیغام دے کے میرے نبی کو لالچ کے الزام سے بچایا. احسان ہے کہ نہیں؟ ابو طالب نے خطبہ دے کے رہی صحیح گنجائش کو ختم کیا لالچ کی. احسان ہے کہ نہیں؟ تو ابو طالب کا بھی احسان نبی پر, خدیجہ کا بھی احسان نبی پر. اور یہ نبی جس قرآن کو لے کے آ رہا اس کا اعلان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے. تو اب میرے نبی پر لازم ہے کہ ابو طالب کو بھی بدلہ دے, خدیجہ کو بھی بدلہ دے. ہے لازم یا نہیں؟ ہے نا؟ مگر میں کہتا ہوں کہ میرے نبی پر لازم نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کیا الٹی پلٹی باتیں کرنے لگے تھے؟ میں جو کہہ رہا ہوں اسے ثابت کروں گا. دیکھیے, مان لیجئے کہ آپ کسی کام سے لکھنؤ آئے, ایک صلوات بھیج دیں محمد پر. ایک صلوات اور بھیج دیں. مان لیجئے آپ کسی کام سے لکھنؤ آئے, میری ٹوٹی پھوٹی لفظیں آپ کو پسند آ گئی تھیں, آپ کو ایک مجلس کرنی تھی, آپ نے سوچا کہ لکھنؤ آئے ہیں چلو مولانا سے مل کے وعدہ لے لیتے. آپ میرے دروازے پر پہنچے, بیل دبائی, بیل بجائی. میرے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, بیل کی آواز سن کے دوڑ کے وہ دروازے تک آ گیا مجھ سے پہلے. کم سنی تھی, دوڑ کے آیا تھا, دروازے تک پہنچتے پہنچتے منہ کے بل گر گیا. اب جو گرا تو اس کے منہ سے خون بہنے لگا. آپ آئے تھے اپنے کام سے, مگر آپ نے میرے بچے کے منہ سے بہتا ہوا خون دیکھا, اپنا کام بھول گئے, بچے کو گود اٹھایا, سامنے ڈسپینسری تھی وہاں لے کے چلے گئے, بچے کو دوا دلوا دی, ڈریسنگ کرا دی, واپس آئے. ڈیجے قبلہ آپ کے بچے کو ہم نے دوا بھی دلوا دی, ڈریسنگ بھی, اسے آرام سے لٹا دیجئے. انصاف سے بتائیے آپ نے جو کیا وہ احسان ہے یا نہیں؟ اور آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بچے کے ساتھ, تو کیا احسان کا بدلہ بچے پر واجب ہوگا؟ آپ نے احسان کیا ہے بچے پر, مگر بچے پر بدلہ واجب نہیں ہوگا, اس لیے کہ بچہ میرا ہے. یہ بدلہ میرے اوپر واجب ہے. میں آپ کو بدلہ دوں یہ میرے اوپر واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ میرا ہے. ابو طالب نے احسان کیا نبی پر, خدیجہ نے احسان کیا نبی پر, مگر بدلہ میرے نبی پر واجب نہیں ہے, بدلہ اللہ پر واجب ہے. اس لیے کہ اللہ کہہ چکا یہ نبی میرا ہے. خدیجہ کا بدلہ بھی اللہ پر واجب. اب توجہ دیجئے گا, خدیجہ کا بدلہ بھی اللہ پر واجب, ابو طالب کا بدلہ بھی اللہ پر واجب. اے میرے مالک, پوری کائنات سے اپنی کتاب کے ذریعے احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے دینے کا مطالبہ کرنے سے پہلے خدیجہ اور ابو طالب کے احسان کا بدلہ دے دے, ورنہ یہ بندے تیرا حکم مانیں گے نہیں. اللہ نے کہا ہم نے خدیجہ کو بھی بدلہ دیا, ہم نے ابو طالب کو بھی بدلہ دیا, اور دونوں کو ایسا بدلہ دیا جس کا کوئی جواب نہیں ہے. ہم نے کہا مالک ذرا ہمیں بھی تو بتا اس بدلے کا نام کیا ہے. کہا خدیجہ کو جو دیا اس کا نام فاطمہ ہے, ابو طالب کو جو دیا اس کا نام علی ہے. صلوات بھیجیے.
خدیجہ کو جو دیا اس کا نام فاطمہ ہے، ابو طالب کو جو ہم نے دیا اس کا نام علی ہے، نہ خدیجہ کا دیے ہوئے چیز کا کوئی جواب، نہ ہم نے جو ابو طالب کو دیا اس کا کوئی جواب، یعنی نہ دنیا میں فاطمہ کا کوئی جواب، نہ دنیا میں علی کا کوئی جواب، ہاں فاطمہ علی کا جواب، علی فاطمہ کا، صلوات بھیجئے۔ اچھا اب اس منزل پر ایک جملہ کہے بغیر آگے نہ بڑھوں گا۔ ابو طالب پر یہ پوری ملت قربان ہو جائے، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ بیٹا مرتبے میں باپ سے آگے نکل گیا ہے، یہ صحیح ہے نہیں؟ مولا کائنات مرتبے میں، عظمتوں میں، فضائل کے اعتبار سے اپنے باپ سے آگے نکل گئے کہ نہیں؟ خدیجہ پہ ہم سب کی جانیں قربان، مگر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ بیٹی ماں سے آگے نکل گئی۔ علی فضائل میں ابو طالب سے آگے، شہزادی کونین فضائل میں اپنی ماں سے آگے، لیکن ایک بات کہوں گا، ابو طالب فضائل میں بیٹے سے کم ضرور ہیں، مگر نہ جانے کتنا پاک و پاکیزہ کردار تھا کہ جسے اپنی آغوش میں پال دیا وہ علی جیسا ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدیجہ اپنی ماں بیٹی سے فضائل میں پیچھے رہ گئی، مگر جسے اپنی زندگی کا شاہکار بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا وہ فاطمہ جیسی معصومہ ہے۔ اب میرے دوستوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب ابو طالب جیسے کی گود میں علی جیسا آ سکتا ہے، بے توجہ دینا، جب ابو طالب جیسے کی گود میں علی جیسا بیٹا آ سکتا ہے، خدیجہ جیسی کی گود میں جب فاطمہ جیسی بیٹی آ سکتی ہے، تو اب جب علی اور فاطمہ کا حق ہوگا تو اب سلسلہ نسل میں اگر وہ بچے آ جائیں جنہیں اللہ گوشوار عرش کہہ دے، جنت کے جوانوں کا سردار کہہ دے، تو حیرت نہ کرنا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ ابو طالب جیسا انسان فضائل میں کم تھا بیٹے سے، مگر بیٹا وہ ملا جو صرف مشکل کشائے دو عالم ہی نہیں، پوری کائنات کا امام بھی ہے، معصوم برحق بھی ہے۔ خدیجہ یقیناً فضائل میں اپنی بیٹی سے پیچھے ہیں، لیکن جسے پال دیا وہ ایسی بیٹی جو صرف معصومہ نہیں، اولین اور آخرین کی سردار ہے۔ جتنی کائنات کی عورتیں سب کی سردار ہے۔ فضیلت کے ایک ناپیدا کنار دریا کا نام علی، فضیلت کے دوسرے ناپیدا کنار دریا کا نام فاطمہ، اب ان دریاؤں کے سنگم کے نتیجے کا نام ہے حسن اور حسین۔ اب ایسے گراں قدر ہی اس گھر میں آئے کہ جنہیں پروردگار نے اٹھا کے اپنے قرآن کی زینت بنا دیا، لولو و مرجان کہہ کے۔ پروردگار نے اپنے قرآن کی زینت بنایا ہے۔ دیکھیں
लूलू और मरजान के मानी मूंग या मोती। हो सकता है किसी बद नस्ल के दिमाग में ये बात आ जाए कि अगर कुरान ने इन्हें मोती कह दिया तो कौन सी खास बात है। न जाने कितने मोती हैं जो हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया के मोतियों में और इन मोतियों में जमीन आसमान का भी कहूं तो भी हक अदा नहीं होगा, फर्क है। देखिए एक बिल्कुल सामने नुमाया फर्क। दुनिया के मोती जब किसी बुलंद मकाम से निस्बत पाते हैं तो खुद साहिब इज्जत बनते हैं। एक मोती बाजार में बिक रहा था, कोई हैसियत न थी इसकी, मगर एक शहंशाह के ताज में लग गया। अब इस मोती की इज्जत बढ़ गई, बुलंद मकाम से निस्बत पा गया ना, शहंशाह के ताज में लग गया, दुनिया बोसा दे रही है। बाजार में बिक रहा था, कोई हकीकत न थी, मगर किसी हाकिम वक्त के लिबास में लग गया, दुनिया सजदा करने लगी। तो बुलंद मकाम से निस्बत पाने के बाद खुद इसकी इज्जत बढ़ी या नहीं? हसन और हुसैन वो मोती हैं कि जब अल्लाह किसी को इज्जत देना चाहता है तो इनसे निस्बत दे देता है। दुनिया के मोती बुलंद मकाम से निस्बत पाके खुद इज्जत पाते हैं, लेकिन अगर कोई इज्जत का हकदार है तो अल्लाह उसे हसन और हुसैन से निस्बत दे देता है, उसकी इज्जत बढ़ जाती है। नहीं, बात वाज़ेह नहीं हुई। जब अल्लाह ने अर्श की इज्जत बढ़ाना चाही तो इन्हें गोशवारे अर्श बनाया। जब अल्लाह ने जन्नत की इज्जत बनाना चाही तो इन्हें जन्नत के जवानों का सरदार बनाया। जब अल्लाह ने जमीन की इज्जत बढ़ाना चाही तो इन्हें राहबर बना के भेजा। और जब हम गुलामों की इज्जत बढ़ाना चाही हमारा इमाम बना के भेज दिया। सलावत भेजिए। और बिल्कुल सामने की बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। इस फर्श पर बैठे हुए अफराद के जिस्मों पर ऐसे ऐसे लिबास हैं जिनकी जाहिरी कीमत बाजार वाली कीमत, देखिए लफ्ज़ बाजार की शर्त लगा के कह रहा हूं, बाजार की कीमत इस बिछे हुए फर्श की कीमत से ज्यादा है। लेकिन ये बाजार की कीमत है, ये हकीकी कीमत नहीं है। अब हकीकी कीमत कैसे पता चले? आपके जिस पर जो लिबास है इसकी कीमत है मसलन 1000 रुपया बाजार की, और ये जो फर्श बिछा है इसकी कीमत 200 रुपया बाजार की कीमत। आपने एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाया, आपके बच्चे ने आपके लिबास पर पेशाब कर दिया, भाई इतना दुख तो होगा कि लिबास नजीस हो गया। ईमानदारी से बोलिएगा, सही गलत कहे तो नहीं कहता, गलत तो नहीं कह रहा हूं। इतना दुख होगा कि लिबास नजीस हो गया। लेकिन उसी बच्चे को मजलिस में लेके आया आप। अब ये बाजार वाली कीमत आपके लिबास की कीमत से कम है इस फर्श की, मगर उस बच्चे ने इस फर्श पर पेशाब कर दिया। ईमानदारी से बताइएगा आपकी रूह लरस जाएगी कि नहीं? बाजार की कीमत आपके लिबास की 500, इसकी 200। 500 वाला लिबास नजीस हुआ, आपकी रूह नहीं तड़पी।
اس 200 والے لباس کپڑے پر بچے نے پیشاب کر دیا، آپ کی روح تڑپ گئی۔ ہم نے کہا بھائی وہ قیمتی کپڑا تھا، آپ کی روح نہیں تڑپی، یہ معمولی قیمت کا کپڑا، آپ کی روح کیوں تڑپ گئی؟ کہ مولانا دماغ خراب ہو گیا، ارے یہ لباس ہم سے منسوب ہے، یہ فرش حسین سے منسوب ہے۔ آپ بازار کی قیمت لیے گھوم رہے ہیں، آپ کو پتا نہیں یہ کتنا قیمتی ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ جس پر عرش والے آگے بیٹھنا اپنا فخر سمجھ۔ دنیا میں کسی بڑے آدمی کو آپ کو اپنے گھر بلانا ہو، 1000 انتظامات کرنا پڑیں گے، اور اس کے بعد بھی یہ ممکن ہے کہ وہ نہ آئے۔ مگر اب آپ چاہتے ہو کہ کائنات کے سب سے عظیم بندے آپ کے گھر آ جائیں، تو کسی ڈیکوریشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی زبردست انتظام کی ضرورت نہیں ہے، ایک پھٹا ہوا بوریا بنام حسین بچھا کے تو دیکھو۔ کائنات کا سب سے عظیم خاندان عرش کی بلندیوں کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں اس پھٹے ہوئے بوریا پر بیٹھنے آ جائے گا۔ یقین جانو میرے دوستو، ابھی میرے مصائب پڑھنے کی نیت نہیں تھی، مگر اب کیا کروں، گفتگو آ ہی گئی ایسی منزل پر۔ اچھا تو اگر آنکھوں میں طاقت ہوتی تو ہم دیکھتے کہ آج وہ عظیم المرتبہ شخصیتیں ہمارے سامنے اسی فرش پر بیٹھی ہوئی، لیکن یقین جانو اگر دیکھنے کی طاقت ہوتی آنکھوں میں، ہم دیکھ پاتے تو دیکھتے رسول آئے ہیں مگر سر پہ عمامہ نہیں ہے، علی آئے ہیں مگر گریبان پھٹا ہوا ہے، فاطمہ آئی ہیں مگر بالوں کو بکھرائے ہوئے، ہائے میرا حسین۔ جتنا رو سکو رو آزادارو، آج مدینہ اجڑ رہا ہے۔ آج فاطمہ کے گھر میں کوہرام برپا ہے، حسین جا رہے ہیں، مدینے کے در و دیوار آواز دے رہے ہیں، اے فاطمہ کے لال خدا حافظ۔ دم ہے جملہ عرض کروں، ارے ادھر حسین مدینے سے جا رہے ہیں، ادھر مزار سے شکستہ پہلو لیے فاطمہ، ارے میرا لال، ارے میرا حسین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت سکون سے مصائب پڑھوں گا، بڑے اطمینان سے پڑھوں گا، جتنا رو سکنا رو گا۔ حسین کا پرسہ دکھیا ماں کو جتنا بھی دے سکو کم ہے، اس لیے کہ ابھی مجلس تمام ہو جائے گی، تم اپنے اپنے گھروں میں جا کے سو جاؤ گے، اپنے اپنے گھروں میں جا کے لیٹ جاؤ گے، لیکن عزیزدارو یہ وہ رات ہے جب نہ حسین سوئے ہیں، نہ زینب سوئی ہے، نہ قبر میں فاطمہ کو قرار ہے، نہ مزار میں رسول کو قرار، ہر طرف سے ایک ہی آواز، واہ حسینہ،
ولید کے دارالامارہ سے واپس آئے، یزید کی بیعت سے انکار کے بعد حسین یہ سمجھ کے ولید کے دارالامارہ سے آئے اب مدینے میں رہنا ممکن نہیں۔ دیکھیں میرے سامنے صاحبان اولاد بیٹھے، اب جو بات کہنے جا رہا ہوں، آپ اولاد والے ہیں، اگر آپ کے سینے میں اگر دل ہے، دل میں درد ہے، آل محمد سے ذرہ برابر محبت ہے، تو خدا کی قسم سر پیٹ کے روئیے گا۔ حسین نے ولید کے دارالامارہ سے واپس آنے کے بعد سامان سفر باندھنا شروع کر دیا۔ ایک بیمار بیٹی بستر پر لیٹی ہوئی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اتنی بیمار ہے کہ اٹھ نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ لرزتے ہوئے ننھے ہاتھ اس بچی نے جوڑے، آواز دی بابا ذرا میرے پاس آئیے۔ اولاد والے ہیں نا، ذرا غور کرتے رہیے گا، تصور کرتے رہیے گا ایسے موقعوں پر اولادوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ کہا بابا ذرا میرے قریب آئیے۔ حسین قریب آئے، بچے نے گلے میں باہیں ڈالی، باپ کے منہ میں یوں منہ چلایا، اے بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اے بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حسین نے آہستہ سے کہا بیٹا تیرے باپ کے لیے اب مدینے میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ کے لیے اب مدینے میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کے حسین نے پھر سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ اب بیٹی اتنی بیمار کہ بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں۔ خدا کی قسم مجھے تاریخ میں کہیں نہ ملا کہ کیسے زہرا اٹھی، مگر یہ ضرور ملا کہ بی بی اٹھی اور اب اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ ہائے ہائے، اے شہزادی آپ کی غربت پہ یہ مجمع مر جائے، صدقہ ہو جائے۔ کر سکو تو کرنا۔ شہزادی نے سامان اپنا سمیٹنا شروع کر دیا، اتنے میں جناب رباب ادھر آ گئی۔ جناب رباب آ گئی، اب جو بیٹی کو سامان سمیٹتے دیکھا قریب آئی، ایک مرتبہ یوں سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، بیٹا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ کہا اماں سامان سمیٹ رہی ہوں۔ رباب نے کہا کیوں؟ کہا اماں آپ تو جانتی ہیں نا میرا بابا مدینہ سے جا رہا ہے۔ اماں آپ تو جانتی ہیں نا میرا بابا مدینہ سے جا رہا ہے تو مجھے بھی تو ساتھ جانا ہے۔ کلیجہ پھٹ جائے گا، توجہ سے جملے سن لینا۔ رباب نے کہا بیٹا کیا آپ نے اپنے بابا سے پوچھ لیا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے اپنے ساتھ لے جائیں گے کہ نہیں؟ بچی کی بیماری دیکھ کر ماں نے یہ جملہ کہا، بیٹا کیا آپ نے بابا سے پوچھ لیا ہے آپ کو بابا اپنے ساتھ لے بھی جائیں گے یا نہیں؟ با اتنا سننا تھا۔ وہ بچی جو سامان سمیٹ رہی تھی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہونے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے اماں مجھے بابا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلیجہ پھٹ جائے گا، جملہ سنو۔ کہا ماما مجھے بابا
بابا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں جانتی ہوں میرا بابا مجھے ضرور لے جائے گا۔ رباب نے کہا بیٹا کیسے جانا؟ کہا اماں مجھے معلوم ہے میرا بابا علی اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتا اور علی اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے معلوم ہے میرا بابا علی اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتا اور علی اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا تمہیں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ زندگی بھر صرف فاطمہ کے لال کو رو، کبھی کسی اور پر تمہیں رونے کا موقع نہ ہو۔ جملہ سن لیا، میرا بابا علی اکبر کے بغیر نہیں رہ سکتا اور علی اکبر میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عزیزادارو ایک جملہ کہوں، وہ بچی جو اتنی پر امید ہو، وہ سغرا جو اتنی پر امید ہو کہ میں قافلے میں ضرور جاؤں گی، جب حسین چلے اور کہا سغرا میں تجھے نہیں لے جا سکتا، بچی زمین پر پچاڑے کھانے لگی۔ اے اللہ، یہ جملہ سننے سے پہلے کاش میں مر گئی ہوتی۔ میرے اللہ، کاش اپنے باپ کی زبان سے یہ جملہ سننے سے پہلے مجھے موت آ گئی ہوتی۔ پتہ نہیں کتنی دیر تڑپتی رہی شہزادی، اس کے بعد کسی طرح سے اٹھی، اٹھنے کے بعد آئی اپنی پھوپھی زینب کے پاس، آئی پھوپھی زینب کے پاس۔ میرے پاس لفظیں نہیں ہیں، میں کیسے بتاؤں کہ کیا منظر تھا۔ زاروں قطار رو رہی، پھوپھی کے سامنے یوں ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی۔ بھائی مطلب شہزادی زینب خود آگے بڑھی، بچی کو سینے سے لگایا، بیٹا یوں ہاتھوں کو جوڑ کے رو کیوں رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں۔ کہا پوچھو میری بیٹی۔ کہا یہ بتائیے پھوپھی اماں، آپ کو اپنے بھائیا یعنی میرے بابا حسین سے کتنی محبت ہے؟ زینب نے کہا بیٹا کیسی بات کر رہی ہو؟ ارے میں اپنے بھائی کو اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہوں۔ سن لیجئے، کہ میں اپنے بھائی کو اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہوں۔ کہا پھوپھی اماں تو ایک سوال کا اور جواب دیتی ہے، وہ آپ کا بھائیا جسے آپ اپنی جان سے زیادہ چاہتی ہیں، اگر وہ آپ کو مدینے میں چھوڑ کے چلا جائے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ زینب نے سر پیٹا، اے سغرا ایک بار تو یہ کہہ دیا، اب دوبارہ نہ کہنا۔ سغرا
ایک بار تو یہ کہہ دیا، اب دوبارہ نہ کہنا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا وقت آئے کہ میرا بھائیا مجھے چھوڑ کے چلا جائے تو ادھر میرا بھائی مدینے سے نکلے گا، ادھر میری روح میرے جسم سے نکل جائے گی۔ بس 1 یا 2 منٹ۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ میرا بھائی مجھے چھوڑ کے چلا جائے تو ادھر میرا بھائیا مدینے سے نکلے گا، ادھر میری روح جسم سے نکلے گی۔ بھائی یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ صغرا نے سینے پہ ہاتھ مارا، ہائے میری تقدیر۔ زینب نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں مبارک ہو آپ کو، آپ کا بھائیا اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، مگر ہائے میری تقدیر، میرا اکبر مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میری تقدیر، میرا اکبر مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یقین جانیے پھوپھی اماں، ادھر مدینے سے قافلہ نکلے گا، ادھر آپ کو خبر ملے گی صغرا مر گئی۔ بس ارباب اعزا آخری فقرہ، ابھی صغرا نے اتنا کہا تھا کہ مولا حسین آ گئے۔ بیٹی کا جملہ سن لیا تھا کہ ادھر قافلہ نکلے گا مدینے سے، ادھر آپ کو خبر ملے گی صغرا مر گئی۔ اب جو مولا نے بیٹی کی زبان سے یہ جملہ سنا، اب آپ سمجھ سکتے ہو تو سمجھیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اس طرح کا جملہ اگر سنے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ حسین نے بڑھ کے سکینہ کو کلیجے سے لگا، اے میری لاڈلی، اے میری صغرا، ایسی باتیں نہ کر ورنہ تیرے باپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ شہزادی نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ امام وقت ہیں، آپ کا کوئی عمل مرضی پروردگار کے خلاف نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھے نہیں لے جا رہے ہیں تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، اس لئے کہ میں سمجھ چکی ہوں آپ کا یہ عمل مرضی پروردگار کے مطابق ہے۔ لیکن اے میرے بابا، اگر آپ مرضی پروردگار سے مجبور ہیں تو میں بھی اپنے دل سے مجبور ہوں۔ اے بابا کیا کروں؟ کنبے سے چھوٹ کے زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ بس آخری بات، ننھے ننھے ہاتھ جوڑے ہوئے شہزادی نے کہا بابا میں آپ کے ساتھ جانے کی ضد نہیں کروں گی، اس لئے کہ معلوم ہے آپ کا عمل مشیت الہی کے مطابق، لیکن اے میرے بابا اتنی اجازت تو ہے نا کہ میں اپنے دل کی بات آپ سے کہہ سکوں۔ حسین نے سر پر ہاتھ پھیرا، ہاں بیٹا اپنے دل کی بات تجھے کہنے کا پورا حق ہے۔ کہ بابا تو بس ایک بات سن لیجئے، یہ تو طے ہے کہ کنبے سے جدا ہونے کے بعد صغرا زندہ نہ رہ پائے گی۔ اے بابا ان قریب یہ خبر آپ کو ملے گی کہ صغرا مر گئی۔ اے بابا جب مرنے کی خبر ملے تو میرے جنازے کو کاندھا دینے ضرور آنا۔ یہ جملہ سننا تھا۔ حسین نے سینہ پیٹا، اے صغرا یہ باپ تجھے کیسے بتائے؟ اب حسین کبھی لوٹ کے نہ آئے گا، کربلا کا میدان ہوگا، کئی دن کی بھوک اور پیاس ہوگی، میرا سوکھا گلا ہوگا، شبر کا خنجر ہوگا، زمین ہلے گی، آسمان لرزے گا۔ علا قتل الحسین بکربلا، علا ذبح الحسین۔ اے صغرا خدا حافظ، اے بیٹی خدا حافظ۔